الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعب الایمان کے دروس کے سلسلہ میں آج ہمارا 9واں درس ہے اور ایمان کا 8واں شعبہ حشر الناس بعد ما یبعثون من قبورہم، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ امام بہقی نے ایمان کا 8واں شعبہ یہ لکھا ہے، حشر الناس بعد ما یبعثون من قبورہم الی الموقف الذی بین لہم من الارض۔ یہ باب لوگوں کے اپنی قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد اس مقام پر اکٹھا ہونے میں جو زمین سے ان کے متعلق ہے۔ ایمان کے اس شعبے میں لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا جو بھی اس نے مقرر فرمائی ہے، اور پھر اس مقام پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال دیے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، پل صراط اور اس قسم کے جو معاملات وہاں ہوں گے، ان پہ ایمان لانے کا یہ شعبہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ المطففین کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں اہل علم و عقل کا یہ ایمان اور اقرار اس طرح بیان فرماتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو بے شک سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آل عمران آیت نمبر 9۔ یوم حشر کے اسی اجتماع کے متعلق سورہ النساء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ ساری آیات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اس جگہ پہ اکٹھا کرنے کے متعلق آیات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ہمیں یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہیں میں اکٹھا کروں گا، تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے
جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ میرے عزیزوں، ان آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ایسا دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے تمام مخلوق کو ایک ہی جگہ اکٹھا فرمائے گا، جس دن کسی سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ مظلوم کو ظالم سے حق دلوایا جائے گا، اور ہر انسان کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ کی صحیح سمجھ آ جائے گی، اور ہر ایک کو پوری پوری جزا اور سزا دی جائے گی اس دن۔ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ شعب الایمان میں امام بہقی علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ 255 درج فرمائی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کا مقدار میل۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے اتنا قریب ہوگا جیسا کہ ایک میل کی مقدار۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمَنْ يُلْجِمُهُ الْجَامَةُ قَالَ وَأَوْمَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى فِيهِ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس لوگ اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں غرق ہوں گے، اور ان میں کچھ وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو گھٹنوں تک، اور ان میں سے بعض اپنی کمر تک، اور ان میں سے بعض لگام تک پسینہ میں غرق ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا بعض لگام تک پسینہ میں ہوں گے، اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک تک اشارہ فرمایا۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ انسان کو پریشانی اتنی ہوگی، مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ لوگ اپنے اعمال کی مقدار پسینے میں غرق ہو چکے ہوں گے۔ جب لوگ محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر حساب کتاب شروع نہ ہوگا، بڑا سختی کا عالم ہوگا، بڑا مصیبت کا وقت ہوگا، لوگ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہ ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے حساب شروع ہوگا، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب ہوگا۔ پھر لوگوں کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کے اس سارے منظر نامے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18 تا 32 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ تو بہرحال جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، کون؟ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغ میں، اس کے پھل قریب ہوں گے، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔
खुजूहु फगुल्लूह सुम्मल जहीम सल्लूह सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों को हुक्म होगा, इसे पकड़ो, फिर इसे तौक डालो, फिर इसे भड़कती आग में दाखिल कर दो, फिर ऐसी जंजीर में झकड़ दो जिसकी लंबाई 70 हाथ है। ये वो मंजरनामा है जब लोगों को नामाए अमाल दिए जाएंगे, और ये मेरे सच्चे रब का सच्चा कुरान है जिसमें कोई बात झूठी नहीं, अल्लाह के वादे झूठे नहीं। फिर अल्लाह ताला लोगों से कलाम फरमाएगा। हजरत अली बिन हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु हाजिबुन वला तुरजुमान। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है मगर अनकरीब उसका रब उससे कलाम फरमाएगा, उसके और उसके रब के दरमियान कोई पर्दा हायल ना होगा और ना कोई तर्जुमान होगा। फयंजुरु अयमन मिनहु फला यरा शय्यन इल्ला शय्यन कद्दमा व यंजुरु अशअम मिनहु फला यरा इल्ला शय्यन कद्दमा व यंजुरु अमामहु फला यरा इल्ला अन्नार। हुजूर फरमाते हैं बस इंसान अपनी दाएं जानब देखेगा मगर उससे कुछ नजर नहीं आएगा मगर वो अमल जो उसने आगे भेजा था, और वो बाएं जानब देखेगा बस उससे कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय उस चीज के जो उसने आगे भेजी थी। हुजूर फरमाते हैं वो अपने सामने देखेगा तो उसे कोई चीज नजर नहीं आएगी मगर आग। फिर हुजूर ने फरमाया फत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन, बस आग से बचो अगरचे खजूर का आधा दाना सदका करके। पता चला कि सदका आग से, दोजख से बचाता है। मेरे हुजूर ने फरमाया फत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन, बस आग से बचो अगरचे खजूर का आधा दाना सदका करके। बुखारी शरीफ 6539 नंबर हदीस मुबारका, शुअबुल ईमान में 256 नंबर हदीस मुबारका है। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 6538 हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना यकुलु युजाउ बिल काफिरी यौमल कियामति फयुकालु लहु अराअयता लौ काना लका मिलउल अर्दि ज़हबन अकुंतु तफ्तदी बिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन एक काफिर को लाया जाएगा, बस उससे कहा जाएगा ये बता अगर तेरे लिए तमाम रुए जमीन सोने की हो जाए क्या तू उस जमीन को अजाब से निजात के लिए फिदिया में दे देगा? तो वो कहेगा नाम, जी हाँ मैं दे दूंगा ताकि मुझे अजाब से निजात मिल जाए। सोने से भरी सारी जमीन उस वक्त वो फिदिये के तौर पे देने को तैयार होगा। उससे कहा जाएगा कद कुंता सुइल्ता मा हुआ अयसर मिन ज़ालिक, तुमसे तो इससे ज्यादा आसान चीज का सवाल किया गया। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो इससे ज्यादा आसान चीज तुझे बताई थी, तूने उस पे अमल नहीं किया, अब तू पूरी जमीन सोने से भरी देने को तैयार हो गया। एक और रिवायत में है कि कहा जाएगा कि मैंने तुझसे इससे कम चीज का सवाल किया था, बस तूने नहीं किया, फिर उसको दोजख में डालने का हुक्म दे दिया जाएगा। काजी अयाज अलैहिर्रहमा ने कहा है कि इस हदीस में इस आयत की तरफ इशारा है वाइज़ा अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। ए महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाया और फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने कहा क्यों नहीं, हमने गवाही दी। अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, ये इसलिए हुआ ताकि तुम कयामत के दिन ये ना कहो कि हमें इसकी खबर न थी। सूरह अल आराफ आयत नंबर 172। बस ये वो मीसाक है जो लोगों से उस वक्त लिया गया जब वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थे। फिर जिस शख्स ने दुनिया में मौजूद होने के बाद इस मीसाक को पूरा किया तो वो मोमिन है, और जिसने इस मीसाक को पूरा नहीं किया तो वो काफिर। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 4685 हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना युदनल मुमिनु मिन रब्बिही हत्ता यदा अलैहि कनफहु फयुकर्रिरुहु बिजुनूबिही तारिफु
ذنب قضا. حضور فرماتا ہے کہ مومن کو اس کے رب کے قریب کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دے گا. پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا. تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں. وہ 2 مرتبہ کہے گا میں پہچانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتھا فی الدنیا واغفرھا لک الیوم ثم تتبع صحیفۃ حسناتہ. میں نے دنیا میں تمہارا پردہ رکھا تھا اور آج میں تم کو بخش دیتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ نمبر 190 اور پھر 355 نمبر یہ حدیث درج کی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا. کہا جائے گا کہ اس کے اوپر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں, اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے اٹھا لو. پھر اس کے اوپر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیا تھا اور یہ عمل کیا تھا, فلاں فلاں دن یہ عمل کیا تھا, تو نے فلاں دن یہ اور یہ عمل اور یہ عمل اور یہ عمل کیا تھا. بس بندہ کہے گا جی ہاں. اس وقت وہ انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اور وہ بندہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب اسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا وہ اپنے بڑے بڑے گناہ یاد کر کے ڈر رہا ہوگا کہ وہ بھی اس کے اوپر پیش کیے جائیں گے. پس اس سے کہا جائے گا بے شک تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے. جب وہ یہ سنے گا نا کہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے مالک نے, اللہ نے معافی دے کے پھر ان گناہوں کے بدلے مجھے ایک ایک نیکی دے دی ہر گناہ کے بدلے میں, تو وہ بندہ کہے گا اے میرے رب میں نے تو اور گناہ بھی کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا. راوی کہتے ہیں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی. یعنی کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ مجھے اللہ نے ایک ایک نیکی دی ہے اور جب میرے بڑے گناہ شو ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ نیکیاں دے گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس سوچ پہ مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگ گئی.